باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل سید الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج میں کچھ اہم چیزوں پہ جو ہم لوگوں کو زبانی طور پہ تو معلوم ہے اور ہم زبانی طور پہ تو جانتے ہیں، لیکن ہم اس پہ عمل کرنے میں تھوڑے کمزور ہو گئے ہیں، تو میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں۔ جس طرح ایک لفظ سنتے ہیں ہم توحید کیا ہے، یا تو ہم برابر اس کو سمجھ نہیں پائے، یا سمجھتے بھی ہیں تو پھر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، جبکہ ہم کو پتہ ہے کہ کلمہ توحید کیا ہے۔ ہم بولیں گے فٹ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھئی سورہ توحید کیا ہے، تو آپ فوراً بولیں گے بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جبکہ سورہ توحید یا کلمہ توحید سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ توحید یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، اور اللہ آگے ایک ہے۔ سورہ توحید سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اب جب ہم یہ زبان سے تو ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ہر نماز میں بھی تشہد میں گواہی دیتے ہیں، لیکن پھر ہم نماز ختم کر کے پھر نکل کے پھر اپنے جو زندگی کا طریقہ کار ہے اس پہ ہم چلتے ہیں۔ دیکھیے میرے بھائی، توحید جب ہم یہ بات زبان سے مانتے ہیں تو ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہر چیز کے اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ بھی نہیں ہونے کا یقین، یہ ہے توحید۔ لیکن ہم جو ہے نا بولتے تو ہیں سب کچھ اللہ کرتا ہے، لیکن ہم دنیا میں لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں۔ ہم یہ بولتے ہیں کہ فلانا حکمراں ہمارا اچھا برا کر سکتا ہے، فلانا آفیسر ہمارا کام بگاڑ سکتا ہے، فلانا آفیسر ہمارا کام بنا سکتا ہے۔ اب پھر توحید کہاں گئی؟ اسی وجہ سے آج کے زمانے میں یہ ہو گیا ہے کہ بھئی لوگ رشوت بھی دیتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس توکل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، توحید پہ عمل کرنے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، تو رشوت بھی دیتے ہیں اور رشوت دے کے کام کرا لیتے ہیں اپنا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ رشوت دینے سے ان کا یہ کام ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اگر وہ کام کرنا منظور نہیں ہے، تم کروڑوں روپے بھی رشوت دے لو، تم دنیا کی پوری دولت بھی لگا لو، وہ کام نہیں ہونے والا ہے۔ کہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں سارے کے سارے کام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ انسان کی قدرت میں صرف ارادہ کرنا ہے۔ اسی لیے اہل بیت کا طریقہ تھا کہ اہل بیت جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے تو اللہ تعالیٰ کو بولتے تھے باری تعالیٰ ہم نے یہ کام کرنے کا ارادہ کیا ہے، اگر یہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے اچھا ہے تو اس میں ہماری مدد فرما، اگر یہ دنیا یا آخرت دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی اگر یہ اچھا نہیں ہے تو اس کام کو آپ رد کریے، چاہے ہم کو اچھا لگے یا برا لگے۔ یہ ہے توحید۔ ہم کو ہر کام میں، ہم اسلام کے مسلمانوں کو ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، چاہے چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہاری چپل کی پٹیاں بھی ٹوٹ جائے، تسمہ بھی ٹوٹ جائے جوتے کا،
تو اللہ سے مانگو. جب اتنا صاف کرسٹل کلیئر بات ہم کو جب معلوم ہے، لیکن پھر بھی ہم کیوں ادھر ادھر بھٹکتے ہیں؟ اس لیے بھٹکتے ہیں کہ ہم کو توحید پہ یقین نہیں ہے، ہم کو اللہ پہ توکل نہیں ہے، اس لیے ہم ادھر ادھر بھٹکتے ہیں. تو خدا کے واسطے توحید اور توکل پہ آ جاؤ واپس، ورنہ یہ دنیا میں تو ذلیل ہونا ہی ہونا ہے، آخرت تو پھر ختم ہے. نہ دنیا ملتی نہ آخرت ملتی. اگر ہمارے کو جو ہے نا توحید پہ نہیں چلنا ہے تو پھر اپنے نام کے ساتھ مسلمان کیوں لگائے ہوئے ہم لوگ؟ مسلمان کا نام بدل کے کوئی اور قوم کا نام رکھ لو، بہتر ہے. تو تم کم سے کم اللہ تعالیٰ دنیا تو دے دے گا، آخرت تو ویسے بھی جانے والی ہے. جب تک تم اللہ تعالیٰ کے راستے پہ اللہ کے اوپر توکل، اللہ کی توحید پہ یقین نہیں کریں گے تو مسلمان کہاں سے ہے؟ اور سب سے بڑا اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کے عیبوں کو اچھالتا ہے، انہوں وہ کرتے، انہوں شرک کرتے، انہوں یہ کرتے، انہوں وہ کرتے. میرے بھائی، سب سے پہلے تو انسان اپنے خود دامن میں دیکھ لینا چاہیے کہ سب سے بڑا مشرک تو وہ ہے جو اپنے نفسوں کے اشارے پہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر کام میں یہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ کام کیسا کرنے کا راستہ بتایا ہے، قرآن سے کیسا بتایا ہے، حدیث سے کیسا بتایا گیا ہے، کو ہر کام کا طریقہ بتا دیا گیا. تو ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز میں شریعت مطہرہ میں رسول اللہ نے بتا دیا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کیسے کرنا ہے. اب اس کے باوجود بھی ہم دیکھے جانے انجانے کر کے پھر اپنے نفس کے اشاروں پہ جاتے ہیں. تو سب سے بڑا تمہارا خدا تو جو ہے نا نفس ہے. ایک طرف سے تم اللہ کو وحدہ لا شریک لہ بولتے ہو، دوسری طرف سے اپنے نفس کی پوجا کرتے ہو. پھر نفس کی پوجا تو خود کرتے ہو، اپنے اندر ہی عیب رکھا ہوا ہے، لیکن دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے پھرتے ہو. دیکھو، خود دیکھو، اپنے آپ کو دیکھ لو. میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا، تمام امت مسلمہ سے، اپنے اندر کے جو عیب ہے وہ خود دیکھ لو، دوسروں پہ انگلی مت اٹھاؤ. یہ وقت انگلی اٹھانے کا نہیں ہے، اور کوئی سا بھی وقت انگلی اٹھانے کا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ستار ایوب ہے. لیکن ہم اپنے ہی بھائیوں کے عیب اچھالتے ہیں. آج کل تو اچھا ہو گیا ہے کہ یوٹیوب پہ لا کے اچھالو، اور دوسرے قومات دیکھ کے جو ہے نا یہ ہمارا اندازہ کر لیتے ہیں کہ بھئی ان کے آپس میں خود اتفاق نہیں ہے نا، اتحاد ہے. تو پھر ان کو تو جگہ جگہ پکڑ کے مارتے ہیں، اور مار کھا رہے ہیں، اور مار کھاؤ گے. جب تک یونٹی پیدا نہیں ہوگی، جب تک نہیں کھاؤ گے. تم اپنے آنکھوں سے دیکھ لو، دنیا میں کئی ایسے چھوٹے چھوٹے قوماں ہیں، ہندوستان میں چھوٹے چھوٹے مائنورٹیز بھی ہے، نہ تو ان کو جا کے کوئی ان کا عبادت گاہ جلاتا ہے، نہ ان کی کوئی کتاب جلاتا ہے، نہ ان کو کوئی مارتے پھرتا ہے. مارتا تم کو ہے، مارتا مسلمانوں کو ہے. کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ ان میں یونٹی ہے. ان کو کتنے بھی لوگوں کو ان کے مار لو، کوئی آ کے جو نا جس طریقے سے احتجاج ہونے والا ہونا چاہیے، جس طریقے سے ایک رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم ایک جسم ہے، ایک اعضا کو تکلیف ہوئی تو دوسرے پورے جسم کو تکلیف ہوتی، لیکن آج ہمارے پاس اعضا کٹ گئے ہیں، نہ ہمارے جسم میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ ہمارے کو کوئی پریشانی ہوتی ہے. ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، اس لیے جوتے کھاتے رہو گے. جب تک یونٹی ہمارے اندر نہیں پیدا ہوگی، جب تک جگہ جگہ مار کھاؤ گے اور جگہ جگہ پٹو گے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد آنے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ قرآن کریم میں صرف مومن کے ساتھ کیا ہے. اب رہی بات میرے بھائیوں، اتحاد پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص سے تھوڑی عبادت کرو، مگر اخلاص سے کرو، اور توحید کے اوپر آ جاؤ، توحید پہ اپنے آپ کو جما لو، سمجھے آپ. اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل رکھو تو دنیا داری میں بھی، دنیا کے رزق کمانے میں بھی، مشقتوں میں بھی کمی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق کو آسان کر دے گا. لیکن یہ سب چیزاں
ہم جب تک نہیں کریں گے، جب تک دل سے نہیں مانیں گے، جب تک دل سے اللہ تعالیٰ کو جو نا حاکم الدنیا اور علی کل شیء قدیر، جس طرح اللہ ہے اس طرح نہیں مانیں گے ہم لوگ، جب تک ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ مہربانی فرما کے اللہ کے رسول کے باتوں پہ، حدیثوں پہ، قرآن کریم پہ عمل پہ آ جاؤ، توحید کو پکڑو اور توکل کو پکڑو، تو ہمارے لیے زندگی آسان ہو جائے گی، دنیا اور آخرت دونوں آسان ہو جائیں گے۔ میں علماء مشائخین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ لوگ بجائے اپنے اپنے 1.5 اینٹ کے دیواریں اٹھانے کے، ایک کلمہ توحید کے نیچے باہر متحد ہو جائیں، اور جو بھی اپنے اپنے عقیدے ہے، اپنے اپنے فرقے ہے، وہ اپنے اپنی ذاتی محفلوں میں کر لیں، اپنے اپنے گھروں میں کر لیں، لیکن جب باہر آؤ تو متحد ہو کیا ہو۔ کوئی یہ دیکھنے والا نہیں ہے کہ کون سے فرقے کا ہے، کون سے فرقے کا ہے، لوگ خالی دیکھیں گے مسلمان، بس مسلمان بول کے مسلمان کا انجام کر دیں گے۔ اب باقی رہی علماء مشائخین سے میری گزارش کہ جتنا کثرت سے ہو سکے توحید پہ اور توکل پہ بات کرنے کا وقت آئیے۔ اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے اس وقت تو کم سے کم یہ پریشانی کے دنوں میں تو متحد ہو جاؤ، اللہ کے واسطے، اللہ کے رسول کے واسطے متحد ہو جاؤ۔ ایک امت جب ہم ہیں تو ایک امت بن کے دکھا دو زمانے کو، تو اللہ تعالیٰ کامیابیاں تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ دوسری ایک بات اہم ہے وہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے اہل بیت کون ہیں، یہ کم علمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے نا کنفیوز کر کے رکھ دیے ہیں دین میں یہ بھی ایشو کو، جبکہ اللہ کے رسول اس کو بالکل کرسٹل کلیئر بتا دیے تھے کہ اہل بیت کون ہے۔ ایک حدیث قصہ ہے، حدیث قصہ جو متفق علیہ ہے، ہر فرقے کو، شیعہ سنی سب کو متفق ہے اس بات سے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کی راوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ام المومنین فرماتی ہے ایک دن کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ جو ہے نا ایک چادر لیے اور لے کے اپنے اوپر اوڑھ لیے، اس کے بعد امام حسن آئے تو انہوں بولے آؤ چادر میں آ جاؤ بیٹے بول کے ان کو بلا لیے، اس کے بعد امام حسین آئے تو وہ چادر میں ان کو بلا لیے، اور اس کے بعد بی بی آئی تو بی بی کو چادر میں لے لیے، آخری میں مولا علی آئے تو چادر میں مولا علی بھی چلے گئے۔ اس کے بعد اور بھی لوگ جو نا ازواج مطہرات بھی پوچھے کہ ہم بھی آنا کہتا چادر میں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں۔ اللہ کے رسول جب یہ چادر میں یہ چاروں کو لے کے دعا کرے، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے اور آپ ان کو دنیا کی تمام گندگیوں سے اور رجس سے پاک کر دیجیے۔ اس کے بعد پھر سورہ جو ہے نا احزاب میں آیت تطہیر آ گئی کہ اللہ تعالیٰ بول دیے کہ بھائی میں نے اہل بیت کو تمام رجس اور گندگیوں سے پاک کر دیا ہے۔ تو اب یہ بات، یہ آیت کی یہ صورت کو لے کے جو ہے نا یہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی وہ کوئی کسی کو نہیں بتاتا ہے۔ معلوم نہیں دنیا میں کیا دشمنی ہے اللہ کے رسول کے اہل بیت سے، میرے کو نہیں معلوم ہے۔ لوگ جو ہے نا جو ان کے دشمنات تھے اس زمانے میں، ان لوگوں کو جو ہے نا گمراہ کرنے کے لیے کچھ مولویوں کو خرید کے جو ہے نا ایسے پروپیگنڈے کر دیے جو آج تک وہی چلا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم اہل بیت کو جو ہے نا ایک قوم کے حوالے کر کے بیٹھ گئے ہیں، جبکہ اللہ کا رسول اور اہل بیت ساری دنیا کے لیے ہے، ساری قوموں کے لیے ہے، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اہل بیت خالی شیعوں کے لیے تو دور کی بات ہے، وہ پوری کائنات کے ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے رسول جب آیت تطہیر آ گئی، اس کے بعد یہ ایک ثبوت ہے آیت تطہیر کا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول کے پاس کچھ اصحاب آئے، انصار آئے، آ کے کچھ مال و دولت جمع کر کے لائے اور لا کے بولے کہ بھائی اے اللہ کے رسول یہ ہم آپ کو اجر رسالت دینا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول خاموش بیٹھ گئے۔ پھر وہی آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو کہ یہ مال و دولت نہیں چاہیے، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو اور واقعی تم جو ہے نا اجر رسالت اگر دینا چاہ رہے ہو تو
میرے اقربا سے محبت کرو، مودت کرو۔ اللہ تعالیٰ بولے ہیں کہ ان کو بولو کہ میرے اقربا سے مودت کرو۔ مودت کیا ہے؟ مودت محبت سے ایک درجہ اوپر ہے، اور عشق اس سے ایک درجہ اوپر ہے۔ عشق تو اللہ، اس کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ اہل بیت سے مودت کرنا ہے۔ اہل بیت کا اور ایک ثبوت اللہ کے رسول کرسٹل کلیئر طریقے پہ پیش کر دیے تھے جب سورہ آل عمران میں آیت نمبر 61 سورہ مبائلہ آئی تھی۔ جب نجران کے کرسچنز جب آئے تھے تو رسول اللہ مسجد نبوی میں لا کے رکھے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کو اپنی طریقے سے عبادت کرنے کے لیے چھوڑ دیے تھے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ آ کے بولے کہ بھائی ہم آپ کے دین سے متفق نہیں ہیں، ہم وہی بات پہ وہ ہے کہ ہمارے لیے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور جو ہے نا ہم اسی بات کے جو پر جو ہے نا رہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آیا مبالہ اتارے، اللہ تعالیٰ کے رسول سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول ان کو کہہ دو کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، میں اپنے نفسوں کو لاتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، پھر ہم ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے، دیکھیں گے کہ کون سچ ہے۔ تو کرسچنز جو جب رسول اللہ جب اپنی عورتوں میں بولے تو بی بی فاطمہ کو لے کے آئے، حالانکہ رسول اللہ کی ازواج 9 موجود تھے اس وقت، کسی بھی ایک ازواج کو لے کے رسول اللہ نہیں آئے، اور نہ کوئی صحابی کو لے کے آئے۔ عورتوں میں وہ تو صرف بی بی فاطمہ کو لے کے آئے، بچوں میں بولے تو امام حسن امام حسین کو لے کے آئے، نفسوں میں یعنی جانوں میں وہ تو مولا علی کو لے کے آئے۔ جب یہ کرسٹل کلیئر اور ایک پریزنٹیشن تھا اہل بیت کا کہ اللہ کے رسول کے حقیقی گھر والے کون ہیں، اللہ کے رسول نے یہ بتا دیا ہے حدیث قصہ سے لے کے آیہ مباہلہ تک۔ اب اس کے اندر کوئی کنفیوژن کی بات ہی نہیں ہے۔ اب کنفیوژن میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں وہ پڑے رہے ہیں، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اہل بیت کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث ہے میں تمہارے بھی 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرت ہی۔ کتاب اللہ تو ہم چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ویسی کوئی بات نہیں، عطرت کو بھی ویسی چھوڑ دے۔ اب مرضی ہے، کتاب اللہ بھی چھوڑ دو، عطرت بھی چھوڑ دو، پھر بولو کہ دنیا ہم پہ ظلم کر رہی ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ یہ ہو رہا ہے، واویلا مچا رہے ہیں۔ نہ کتاب اللہ ہمارے پاس ہے، نہ عطرت ہمارے پاس ہے، نہ کسی کا جو ہے نا کوئی ایک راستے کو ہم پکڑ کے بیٹھے ہوئے۔ خدا کے واسطے جاگو میرے بھائیوں، جاگو جاگو جاگو، کتنا بار بول رہا ہوں میں جاگو، میں سب کو جاگو بول رہا ہوں۔ علماء مشائخین بھی سو رہے ہیں، کئی علماء مشائخین تو بکاؤ ہو گئے اور سب نہیں ہوئے ہیں، لیکن اکثر الناس کوئی کسی کے پیچھے ہے تو کوئی کسی کے پیچھے ہے، مال و دولت کمانے کے پیچھے ہے، سمجھے؟ مال و دولت کمانا کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں نہیں بھیجا میرے بھائی۔ دیکھو جس کی ذمہ داری جو ہے، اگر وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائے جاگ کے، اور امت کو ادھر ادھر بھٹکنے سے بچا لے، جو امت بکھر گئی ہے اس کو ایک جگہ جمع کر لے، اللہ کے واسطے جمع کر لے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اجر رسالت میں تو صرف انہی سے لوں گا جس کو اللہ کی تلاش ہے۔ اجر رسالت یعنی اہل بیت کی مودت صرف ان کے اوپر ضروری ہے جس کو اللہ کی تلاش ہے۔ اب میں پوچھوں گا تو ہر مسلمان بولیں گا بھائی ہم کو اللہ کی تلاش ہے۔ اللہ کی تلاش ایسے ہوتی ہے، اللہ کی تلاش ایسے نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی تلاش کرنے کے لیے اہل بیت سے مودت کرو، رسول اللہ کے جو نا شریعت پہ چلو، اور جو علم اہل بیت کے تھرو ہم کو ملا ہے جس کو ہم ایک سائیڈ لائن کر دے کہ ان کے علموں پہ جو ہم چل رہے ہیں، اہل بیت کا پاس جو علم ہے، جو کتابیں وہ لکھ کے گئے ہیں، جو مناجات وہ لکھ کے گئے ہیں، ان کے اوپر عمل کرو۔ توحید ان سے اچھا کوئی بتا ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ خاندان رسالت ہے، تو ان سے اچھا کوئی توحید بتا ہی نہیں سکتا۔ توحید دیکھو کون بتایا، توحید کمپیئر کرو بکس لے کے، کس کے اندر کس کی توحید ٹھوک بجا کے ہے، دیکھو توحید، دیکھو توکل، دیکھو لوگوں کے ساتھ کیسا رہنا، پڑوسی کے ساتھ کیسا رہنا، سب ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔
بہرحال دیکھو میرے بھائی، کسی کو چھوڑ کے بیٹھنے سے کسی کا نقصان ہونے والا نہیں ہے، نقصان میرا ہے، نقصان ہمارا ہے، اور ہماری امت جو تتر پتر ہو گئی ہے. خدا کے واسطے ایک جگہ جمع کر لو، پورے علماء مشاخر اپنے اپنے نا اتفاقیاں گھروں میں رکھ کے آؤ، اور ایک کلمے کے نیچے جمع ہو جاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جس طرح پڑھتے ہو اسی طرح سب کو گلے لگا لو، اور سب ایک دوسرے کے بغل گیر ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کو بتا دو کہ اللہ ہم ایک ہے، تو ایک ہے، اور یہ امت بھی ایک ہو گئی، ایک جسم ہو گئی. بلکہ بتا دو اللہ کے واسطے، بتا دو میرے بھائی، بتا دو میرے بھائی، بتا دو میرے بھائیوں، بتا دو. اور اگر واقعی اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر فرما بردار اگر آپ کو بننا ہے تو آپ جو ہے نا یہ اکثر کثرت سے پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کو کثرت سے پڑھو. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے دیکھو یہ فرشتوں سے، یہ دیکھو یہ میرا بندہ فرما بردار ہے. تو اپنی فرما برداری اللہ کے حضور میں پیش کرنا ہے. تو یہ کلمے کی یہ جو نا الفاظ کی جو ہے نا ورد کرتے ہیں اللہ کے واسطے. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم.